السلام علیکم، اقرا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اسامہ صداقت۔ ہیڈ لائنز میں شامل کریں گے آج کی تازہ خبریں۔ یمن کی صورتحال مزید تشویشناک، سعودی عرب کے ہاتھوں یمنی بچوں کے قتل عام پر دنیا سراپا احتجاج کی تصویر بن گئی، ایران کی جانب سے بھی شدید مذمت۔ ایران کی مسلح افواج نے کہا ہے کہ تہران نے خلیج فارس میں اپنی مقتدر موجودگی کو ہمیشہ دنیا کے اس حساس خطے کے ملکوں کی سلامتی کی خاطر استعمال کیا ہے اور طاقتور ایرانی فوج ہی خطے میں امن کی ضمانت دے سکتی ہے۔ افغان جنگ میں خون ریزی کی نئی لہر، تازہ جھڑپوں میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 90 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، برطانوی میڈیا بھی صہیونی طاغوت کے سامنے بے بس، بی بی سی اسرائیل کے دباؤ پر ڈھیر ہو گیا، شاید سرخی ہی تبدیل کر ڈالی۔ یونان کے جنگلات میں لگنے والی آگ کے باعث مزید 2 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 93 ہو گئی۔ یونانی وزیر اعظم نے سانحہ کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلی خبریں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ یمن کی صورتحال مزید تشویشناک، سعودی عرب کے ہاتھوں یمنی بچوں کے قتل عام پر دنیا سراپا احتجاج کی تصویر بن گئی، ایران کی جانب سے بھی شدید مذمت۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے جنگی طیاروں کے وحشیانہ حملے میں شہید ہونے والے یمنی شہریوں اور بچوں کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے بین الاقوامی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے کہا ہے کہ جیسے بھی ہو جارحہ طاقتوں کے جرائم کا سلسلہ بند کرائیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یمن کے رہائشی علاقوں اور عام شہریوں پر بمباری جنگی محاذوں پر سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی شکست کی علامت ہے۔ انہوں نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے لیے انسانی حقوق کا دم بھرنے والی بعض مغربی حکومتوں کی اصلاح جاتی حمایت جاری رہنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا جو ممالک سعودی عرب اور متحدہ عرب کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں وہ بھی یمنی عوام کے خلاف ہونے والے مظالم اور جرائم میں برابر کے شریک ہیں اور انہیں اس کا جواب دہ ہونا چاہیے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے اقوام متحدہ اور بااثر ملکوں سے کہا کہ وہ یمن پر جارحہ افواج کے حملوں کو فوری طور پر بند کرانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں اور یمن کے بچوں اور خواتین کی جان کی سلامتی کے لیے ضروری اقدامات انجام دیں۔ انہوں نے جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں جاری کیے گئے بیان کو مسترد کرتے ہوئے ایران پر عائد کیے گئے الزامات کی مذمت کی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب نے OIC اجلاس میں شرکت کے لیے ایران کے نمائندے کو ویزا جاری نہیں کیا، جس کی وجہ سے ایرانی نمائندے کی شرکت اس اجلاس میں ممکن نہیں ہو سکی، اور انہوں نے کہا کہ OIC کے اجلاس میں ایران کے خلاف جاری کیا جانے والا بیان سعودی عرب کے دباؤ میں تیار کیا گیا تھا اور اس بیان کو غیر منصفانہ طریقے سے ترتیب دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یمن پر جارحیت کرنے والے ممالک جو پچھلے کئی سال سے یمنی عوام اور خاص طور پر بچوں اور خواتین کا قتل عام کر کے یمن جیسے غریب ملک میں انسانی بحران پیدا کیے ہوئے ہیں اور جدید ترین ہتھیاروں سے بے گناہ شہریوں پر آگ و بارود برسا کر وہاں کی بنیادی شہری تنصیبات بھی تباہ کر رہے ہیں، اپنے مجرمانہ اور وحشیانہ اقدامات پر پردہ ڈالنے کے لیے بے بنیاد اور بیہودہ بیان جاری کر رہے ہیں اور علاقائی اور عالمی اداروں کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ایران کی مسلح افواج نے کہا ہے کہ تہران نے خلیج فارس میں اپنی مقتدر موجودگی کو ہمیشہ دنیا کے اس حساس خطے کے ملکوں کی سلامتی کی خاطر استعمال کیا ہے اور طاقتور ایرانی فوج ہی خطے میں امن کی ضمانت دے سکتی ہے۔
جمعرات کو مقدس شہر قم میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایران کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارچی نے کہا کہ ایران خطے کے ملکوں کے لیے خطرہ نہیں بلکہ استبدادی اور سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں دنیا بھر کے کمزوروں اور مظلوموں کے تحفظ کر رہا ہے اور علاقے کی سلامتی کا ضامن ہے۔ بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارچی نے یہ بات وزر دے کر کہی کہ ایران کی طاقت اپنی بالادستی کے قیام یا جارحیت کے لیے نہیں بلکہ خطے کے ملکوں کی سلامتی کی ضامن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران مخالف سامراجی طاقتیں اپنے ابلاغیاتی ذرائع سے حقائق کو الٹا دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں اور ایران پر خطے کے ملکوں میں مداخلت کا الزام لگاتی ہیں۔ حالانکہ دنیا بھر کی حریت پسند قومیں سامراجی طاقتوں کے مداخلت کے پسندانہ اقدامات کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارچی نے ایران کے ساتھ غیر مشروط مذاکرات کی امریکی پیشکش پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کی اس پیشکش کا مقصد ایرانی عوام اور اسلامی حکومت کے درمیان اختلافات پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے ملکی ذرائع ابلاغ پر زور دیا کہ وہ موجودہ حساس حالات میں اپنی ذمہ داریوں کے مطابق عمل کریں اور عالمی مذاکرات کے حوالے سے امریکہ کا خراب ریکارڈ اور ناقابل اعتماد کردار بیان کر کے دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا دیں۔ افغان جنگ میں خون ریزی کی نئی لہر، تازہ جھڑپوں میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 90 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ افغان سیکیورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ جنوبی اور مشرقی صوبوں میں قائم مختلف چیک پوسٹوں پر طالبان کے حملوں میں 30 اہلکار جاں بحق ہوئے ہیں۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان نے اپنے فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ جوابی فائرنگ سے 60 طالبان ہلاک ہوئے۔ طالبان نے یہ حملے ارزگان اور پکتیا صوبوں میں کیے۔ ارزگان میں طالبان کے حملے میں افغانستان نیشنل آرمی کے 27 فوجی جاں بحق ہوئے۔ واضح رہے کہ یہ جھڑپیں ایسے میں ہو رہی ہیں کہ جب امریکہ نے افغان حکومت کے بغیر براہ راست طالبان سے مذاکرات شروع کیے، جس کی افغان حکومت نے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ مذاکراتی عمل میں افغان حکومت کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، برطانوی میڈیا بھی صہیونی طاغوت کے سامنے بے بس، بی بی سی اسرائیل کے دباؤ پر ڈھیر ہو گیا، شہ سرخی ہی تبدیل کر ڈالی۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق بی بی سی کو اس وقت اسرائیل کی جانب سے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا جب برطانوی نشریاتی ادارے کی ویب سائٹ نے غزہ پر ہوئے اسرائیلی فضائی حملوں میں حاملہ خاتون کو اس کے شیرخوار بچے سمیت جاں بحق ہونے کی خبر لگائی۔ ابتدا میں بی بی سی ورلڈ نے اس خبر کی سرخی میں لکھا کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں خاتون اور بچہ ہلاک ہو گیا، جس پر اسرائیلی سیخ پا ہو گیا اور اس نے دھونس جماتے ہوئے دھمکی آمیز رویے میں بی بی سی کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا عندیہ دے دیا۔ سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی خبر کے ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان اسرائیلی وزارت خارجہ نے لکھا کہ بی بی سی نے سرخی میں جان بوجھ کر غلط بیانی کی اور حقیقت کے برخلاف ہیڈ لائن لکھی جسے فوری طور پر تبدیل کیا جائے۔ بی بی سی نے اسرائیل کے شدید دباؤ پر گھٹنے ٹیک دیے، نہ صرف خبر کی سرخی تبدیل کر دی بلکہ شیئر کی گئی ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دی۔ تبدیل کی گئی سرخی میں بی بی سی نے لکھا کہ اسرائیل پر راکٹ حملوں کے بعد غزہ پر فضائی بمباری میں خاتون اور بچہ ہلاک ہو گیا۔ تبدیل کی گئی سرخی سے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ محصور غزہ کی پٹی سے اسرائیل پر راکٹ حملے ہوئے جس کے جواب میں کارروائی کی گئی اور اسرائیل کا جوابی اقدام اپنے دفاع میں تھا۔ اس طرح حملے میں معصوم جانوں کا براہ راست ذمہ دار کو بے قصور ٹھہرا دیا گیا۔ البتہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا بلکہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے بارہا میڈیا پر دباؤ ڈال کر اپنی من پسند کی خبریں لگانے کے واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ تاہم بی بی سی کو اسرائیلی دباؤ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور وینان کے جنگلات میں لگنے والی آگ کے باعث مزید 2 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 93 ہو گئی۔ یونانی وزیر اعظم نے سانحہ کی ذمہ داری قبول کر لی۔ تفصیلات کے مطابق یونان کے دارالحکومت ایتھنز کے جنگلات میں گزشتہ ماہ 23 جولائی کو لگنے والی آگ سے ہلاکتوں کی تعداد 93 ہو گئی۔ یونانی حکام کے مطابق گزشتہ روز مزید 2 افراد جان کی بازی ہار گئے، جن میں 83 سالہ مرد اور 78 سالہ خاتون شامل ہیں۔ یونان کی حکومت کے مطابق جنگلات میں آگ لگنے کے باعث اب تک 93 افراد ہلاک جبکہ 91 سے زائد افراد زخمی ہیں، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ ایتھنز کے جنگلات میں لگنے والی آگ سے 1000 سے زائد عمارتوں اور 300 سے زائد گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ یونانی حکومت نے کئی دنوں سے لگی آگ کے باعث وزیر قانون، پولیس اور فائر بریگیڈ کے سربراہان سمیت 4 اعلیٰ افسران کو عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ فی الوقت اقرا ٹی وی سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اقرا TV.pk۔